अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल लिसनर्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सोल टचिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का नावल जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है बेजोड़, रिटन बाय राशिदा रिफत। लेट्स स्टार्ट इट। जब ज़हरा बतूल मीर मुकर्रम के संग रुखसत होकर बड़ी हवेली पहुंची तो उसकी पुप्पी यानी कि मीर मुकर्रम की माँ ने उसे उजला अरूसी में बिठाते हुए पहली जो बात जहन नशीन करवाई वो ये थी कि उसका और मीर मुकर्रम का कोई जोड़ नहीं है और ज़हरा बतूल का सर ज़िंदगी भर मीर मुकर्रम के सामने झुका रहना चाहिए। तू मेरी भतीजी है ज़हरा, मुझे प्यारी भी है, लेकिन तू हकीकत में कितनी प्यारी है ये तो सामने दीवार पे लगा आईना भी तुझे बता सकता है। मैंने अपने मरहूम भाई को ज़बान दे रखी थी, इसलिए तो तू आज मेरी बहू की हैसियत से यहाँ बैठी है, वरना मेरे शहजादे जैसे बेटे का तेरे साथ कोई जोड़ ही नहीं। वो आसमान है और तू ज़मीन। वो तुझे अपनी पहली और ख़ानदानी बीवी बनाकर यहाँ लाया है। उसका ये एहसान ज़िंदगी भर याद रखना और ज़िंदगी में वो जो कुछ करना चाहे उस पर कभी सवाल न करना। फूफी ज़ैनब ने दो टोक अंदाज में कहा था और ये बात ज़हरा के लिए नई ना थी। वो तो फिर उसकी फूफी थी, उसकी तो अपनी माँ ने भी उसे यही कुछ समझा कर भेजा था। ये तेरी फूफी की आला ज़रफ़ी है ज़हरा कि उसने अपनी ज़बान का पास रखा, वरना मीर मुकर्रम के लिए वो बरादरी की हसीन तरीन लड़की पर भी उंगली रखती तो लड़के वाले सोचने के लिए 2 मिनट की मोहलत भी ना मांगते। जाहिर है वो अपने बाप का बड़ा बेटा है, कबीले की सरदारी भी उसे ही मिलेगी और दरगाह की गद्दी भी। मीर शहबाज का सियासी जानशीन भी मीर मुकर्रम ही है। फिर ऐसा खूबरू वलायत का पड़ा हुआ बंदा तेरा और उसका तो कोई जोड़ ही नहीं ज़हरा बतूल। पढ़ी लिखी तो मैं भी हूँ अम्मा, ख़ानदान की पहली पढ़ी लिखी लड़की हूँ जिसने यूनिवर्सिटी की शक्ल देखी है। ज़हरा ने धीमे लहजे में माँ को मुखातिब किया था। हाजरा ने उसकी कम अक्ली पर उसे तासुफ भरे अंदाज में घूरा। अपने 16 जमात पास करने पर घमंड करने की ज़रूरत नहीं है ज़हरा बतूल। अगर तू सिर्फ 8 जमात पास होती लेकिन रंग रूप में और नए नक्श अपने ददियाल के चुराए होते तो शायद तेरा और मीर मुकर्रम का रिश्ता इतना बेजोड़ न लगता। हाजरा माँ थी फिर भी सच बोलते हुए सफाकी का मुजाहरा किया। मकसद यही था कि ज़हरा अपनी हैसियत को पहचान कर मीर मुकर्रम की ज़िंदगी में शामिल हो। अपनी तालीम पर घमंड में क्यों करूँगी अम्मा? ऐसा शख्स पढ़ा लिखा जाहिल कहलाने का हकदार होता है। तालीम तो शऊर देती है, बातिन को उजला करती है। ज़हरा बतूल ने माँ को मुखातिब किया। हाजरा इस बार चुप रही, जानती थी कि उसकी बेटी का अंदर कितना उजला है, लेकिन दुनिया वाले कब अंदर झांकते हैं, उन्हें तो ज़ाहिरी खूबसूरती से सरोकार होता है और उनकी ज़हरा इसी चीज़ से महरूम थी। सांवली रंगत, दरमियाना कद और आम से नए नक्श, ये थी उनकी और मीर सजावल की लाडली ज़हरा बतूल। मीर सजावल ख़ानदान के दूसरे मर्दों से बहुत मुख्तलिफ थे। बेटी पर बेटों से बढ़कर जान छिड़कते। ख़ानदान की मुखालफत मोल लेकर उन्होंने ज़हरा को आला तालीम दिलवाई थी। ज़हरा ने भी बाप के मान और भरोसे को ठेस नहीं पहुंचाई थी। बहुत इज्जत और वक़ार से उसका तालीमी सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा था। अब वो अपनी तालीम को बरोए कार लाते हुए इलाके की लड़कियों को तालीम और तरबियत के लिए मकामी सतह पर कोई मुनासिब बंदोबस्त करना चाहती थी। मीर सजावल इस कार खैर में उसके साथ थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी अब उनका मज़ीद साथ देने को तैयार न थी। कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ ने जाने कब से उनके जिस्म में पंजे गाड़ रखे थे और जब तशख़ीस हुई तो वो बेफ़ायदा रही कि उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी मोहलत बस ख़त्म हुआ चाहती थी। तब मीर सजावल को बेटी के मुस्तकबिल की फ़िक्र सताई थी। ज़ैनब उनकी बड़ी बहन थी जो सगे तायाजात से ब्याही गई थी। कबीले के सरदार की बीवी थी। मजाज में बहुत तनतना और गरूर था, लेकिन जब मामला भाई का हो, बल्कि करीबुल मर्ग भाई का, तो बहन का दिल पसीज कर इतना नरम पड़ जाता है कि वो अपने शहजादों जैसे बेटे का रिश्ता ज़हरा जैसी मामूली शक्ल और सूरत वाली लड़की से जोड़ने में ज़रा हिचकिचाहट का शिकार नहीं होती। मीर सजावल के सराहने बैठी ज़ैनब
हड्डियों का ढांचा बनते भाई को देखकर अपने आंसू अपने अंदर उतार रही थी जब मीर सजावल ने तकाहट भरी आवाज़ में बहन को मुखातिब किया, मेरे बाद मेरी ज़हरा का ख्याल रखना। अदी, कोई मुनासिब रिश्ता देखकर इसे घर बार का कर देना। ज़रीना दूसरे कबीले की है, इतने बरसों बाद भी हमारी बरादरी ने उसे कबूल नहीं किया। वो बेटी का बर कैसे ढूंढेगी? मीर सजावल ने बीवी का नाम लेते हुए बहन से अपनी परेशानी बांटी। ज़ैनब का दिल भर आया। उनका भाई कैसी आन बान वाला था। जवानी में उसने हर काम अपनी मर्जी से और डंके की चोट पर किया था। खानदान बरादरी की नाराज़गी को कतई खातिर में ना लाते हुए उसने दूसरे कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली अपनी दोस्त की बहन से ब्याह रचाया था। उसे भरपूर इज़्ज़त एहतराम से अपनी ज़िंदगी में शामिल किए रखा। ज़हरा पहलोटी की बेटी थी। काली कलोटी सी बेटी के वो इतने चाव उठाता कि माँ बहनों को तो उसकी दिमागी हालत पर शक होने लगता। बेटी को स्कूल दाखिल करवाया तो ख़ानदान में हंगामा बरपा हो गया। ज़हरा कॉलेज जाने लगी तो एक और हंगामा हुआ और फिर ये मीर सजावल की हिम्मत ही थी कि उसकी बेटी ने यूनिवर्सिटी तक की शक्ल देख ली। एक अरसे तक ख़ानदान वाले उससे नाराज़ रहे थे, लेकिन अब मामला ऐसा था कि सब नाराज़गी भुलाए उसके आसपास जमा रहते और उसके चेहरे को निगाहों में जज़ब करते रहते। ज़ैनब भी माजी में भाई को सख्त सुनाती थी, लेकिन आज जब बेटी के लिए परेशान होते भाई की आवाज़ सुनी तो उससे रहा ना गया। सजावल, क्यों परेशान हो रहा है? मैं मीर मुकर्रम की दुल्हन बनाऊंगी तेरी ज़हरा को, और तू उसकी डोली उठने तक सलामत रहेगा। मीर सजावल की आंखें चमक उठीं। मीर मुकर्रम ख़ानदान का सबसे लाइक फाइक और खूबरू लड़का था। अभी हाल में ही वो बाहर से तालीम का सिलसिला मुकम्मल करके वतन लौटा था। मीर सजावल बहन की बात सुनकर बहुत खुश और मुतमईन हो गए थे, लेकिन ज़ैनब की बात पूरी ना हो सकी थी। ज़हरा की डोली उठने से पहले मीर सजावल का जनाजा उठ गया था। मीर सजावल के गुजरने के बाद ज़ैनब को बहुत लोगों ने मशवरा दिया कि वो मीर मुकर्रम के लिए ज़हरा के बजाय कोई और लड़की ढूंढे। मरते भाई को 2 हरफी तसल्ली ही दी थी। कौन सा, बिल्कुल रिश्ता पक्का हो गया था। ज़हरा और मीर मुकर्रम का कोई जोड़ ही ना था। ज़ैनब को भी यह हकीकत तस्लीम थी कि मीर मुकर्रम और ज़हरा का कोई जोड़ ना था, लेकिन वो मीर सजावल की आंखों की चमक कैसे भुला देती। उसकी तसल्ली के बाद उसका माँ जाया कैसे मुतमईन होकर दुनिया से रुखसत हुआ था। ज़ैनब ने भाई से किया हुआ वादा निभाया था। ज़रीना की इद्दत ख़त्म होने के बाद वो ज़हरा को मीर मुकर्रम के संग रुखसत करवा कर बड़ी हवेली ले आई। ज़रीना सारी उम्र नंद के रवैये से शाकी रही थी, लेकिन अब उसका एहसान इतना बड़ा था कि ज़रीना के जहन में शुक्रिया के अल्फाज ना आ पाते। वो ज़हरा की माँ थी। ज़हरा के लिए उसके दिल में छुपी मोहब्बत बेपाया थी, लेकिन वो ये जानती थी कि ज़हरा खूबसूरत तो दूर की बात कबूल सूरत भी नहीं है। मीर मुकर्रम जैसा लड़का उसकी ज़हरा का जीवन साथी बना, ये बड़े नसीब की बात थी। उसने ज़हरा को बावर करवा दिया था कि वो कभी भी मीर मुकर्रम के सामने गर्दन ना उठाए, और यही बात सुहाग रात मीर मुकर्रम ने भी ज़हरा को जिता दी थी। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो और पढ़ाई दिमाग में कैसा खन्नास भर देती है मैं जानता हूँ। मेरे सामने कभी भी ज़बान चलाने की कोशिश ना करना। मुझे ज़्यादा बोलने वाली औरतें जहर लगती हैं। ज़हरा ने ज़रा की ज़रा निगाहें उठाकर शोहर को देखा। तीखी मगरूर निगाहें, खड़ी नाक, कुशादा पेशानी, बेतहाशा वजाहत रखने वाला ये शख्स, मगर उसका लबो लहजा, क्या ये वाकई बाहर से पढ़ कर आया था? ज़हरा पूछना चाहती थी मगर पूछ ना पाई। अभी उसने चंद लम्हों पहले ही तो जिताया था कि उसे ज़्यादा बोलने वाली औरतें जहर लगती हैं। कम गो तो वो पहले से ही थी। सिर्फ अपने मरहूम बाप से दुनिया जहान की बातें करती थी। बाप के बाद तो जैसे उसको चुप ही लग गई थी। अब उसने अपने लब मजीद सी लिए। वो बड़ी हवेली की बड़ी बहू ना थी, एक रोबोट थी। ज़हरा बीवी का फरीज़ा भी निभाती, और जब उसकी फूफी उसे कोई जिम्मेदारी सौंपती तो वो बहू का फरीज़ा भी सर अंजाम दे देती। उसके ख्वाब, उसके तसव्वुर,
سب جیسے اس کے باپ کے ساتھ مٹی میں ہی مل گئے تھے۔ وہ کیا کرنا چاہتی تھی، زندگی میں کیا کر دکھانا چاہتی تھی، سب کچھ بھلائے نئی زندگی سے مانوس ہونے کی لاحاصل کوشش کرتی رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی خوبصورت نہیں رہی، لیکن پہلے اسے زندگی خوبصورت لگا کرتی تھی، لیکن جب سے اس زندگی میں خوبصورت جیون ساتھی شامل ہوا تو جیسے زندگی کی خوبصورتی اڑن چھو ہو گئی۔ حویلی کی ملازمائیں اسے میر مکرم کی سرگرمیوں کے متعلق چپکے سے رپورٹ دیتی رہتی تھیں۔ پروین کا میاں میر مکرم کا ڈرائیور تھا۔ شہر میں میر مکرم کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، پروین کو اس کے ہر پل کی آگاہی تھی، اور وہ زہرا تک یہ ساری معلومات پہنچانا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ زہرا شروع میں چپ چاپ سن لیتی تھی، پھر اس نے پروین کو ٹوک دیا۔ اسے اپنے خوبصورت مگر رنگین مزاج شوہر کی داستانوں میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی۔ شوہر سے اس کا تعلق اتنا مضبوط ہی کب تھا کہ اسے اس کی ہرجائی پن سے تکلیف ہوتی۔ زہرا نے اللہ سے اپنا تعلق استوار کر لیا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے اس تعلق میں مزید گہرائی اور مضبوطی آتی جا رہی تھی۔ مطالعے سے اسے پہلے بھی بہت دلچسپی تھی، لیکن اب اس دلچسپی کو ایک جہت مل گئی تھی۔ اس کے بیڈ روم میں کتابوں کے ڈھیر لگ گئے تھے۔ اس مشغلے پر کوئی اعتراض کر سکتا تھا، لیکن احادیث اور تفسیر کی موٹی کتابیں دیکھ کر اعتراض کرنے والے متاثر، مرعوب اور خاموش ہو جاتے۔ میر مکرم بھی جب ایک دن شہر سے لوٹا تو کمرے میں کتابوں کا انبار دیکھ کر چڑ گیا۔ بیڈ روم کو بیڈ روم ہی رہنے دو تو بہتر ہے زہرا بتول صاحبہ، مطالعے کا اتنا شوق ہے تو اسٹڈی روم کو اپنا بیڈ روم بنا لو۔ اس نے تو شاید طنز ہی کیا تھا، مگر جب وہ اگلی بار آیا تو بیڈ روم شفٹ ہو چکا تھا۔ میر مکرم نے باز پرس کرنا ضروری نہ سمجھا، ویسے بھی مہینے میں محض دو یا تین بار ہی وہ چکر لگاتا تھا۔ اسے اس تبدیلی سے بالکل بھی فرق نہ پڑا، لیکن اس کی ماں کو اب زہرا کی سونی گود سے فرق پڑنے لگا تھا۔ ایک تو تیری شکل کسی قابل نہیں، اوپر سے میاں کو قابو کرنے کے کوئی گن نہیں آتے۔ کوئی اور عورت ہوتی تو شوہر کو قابو کر لیتی، تو نے تو شوہر کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، تیرے پاس تو وہ بھٹکتا بھی نہیں۔ زہرا نے پھپھی کو دیکھا۔ اس نے اسے پہلے دن نصیحت کی تھی کہ کبھی بھی میر مکرم کے کسی کام پر اعتراض نہ کرنا، اور اب اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے شوہر کو قابو میں کیوں نہیں کیا تھا۔ اگلے ہی پل اسے پھپھی پر پیار بھی آیا تھی، تو وہ اس کی بھتیجی ہی نا، بھلے زبان سے پھپھی جو مرضی کہے، لیکن اسے زہرا کی فکر تھی۔ اگلی بار میر مکرم گاؤں آیا تو واپسی پر زہرا اور پھپھی بھی اس کے ساتھ گئے تھے۔ پھپھی زینب نے شہر کی مشہور گائناکولوجسٹ سے اس کا معائنہ کروایا تھا۔ اگلی بار میر مکرم گاؤں آیا تو واپسی پر زہرا اور پھپھی بھی اس کے ساتھ ہی گئے تھے۔ پھپھی زینب نے شہر کی مشہور گائناکولوجسٹ سے اس کا معائنہ بھی کروایا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے چند دوائیں کھانے کو دیں۔ میر مکرم کے منع کرنے کے باوجود پھپھی چند دن کے لیے زہرا کو اس کے شہر والی کوٹھی میں چھوڑ کر واپس گاؤں روانہ ہو گئی تھی۔ میر مکرم کے دوستوں کی شہری بیویاں بہت شوق سے زہرا کو دیکھنے آئی تھیں۔ ایک تو وقت رخصت بہت بے تکلفی سے میر مکرم کو فرنگیوں کی زبان میں مخاطب کرتے ہوئے جتا دیا تھا کہ اسے میر کی بیوی کو دیکھ کر بہت مایوسی ہوئی ہے۔ اتنا بے جوڑ کپل اس نے زندگی بھر نہیں دیکھا تھا۔ جواباً میر مکرم کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ انگلش میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مہناز بھابی، ان محترمہ نے بھی انگلش میں ہی ماسٹرز کر رکھا ہے۔ شاید وہ یہ بات نہ کرتا تو زہرا کو اتنی خفت محسوس نہ ہوتی۔ کاش وہ عورتیں یہی سمجھتی رہتیں کہ وہ اس گفتگو سے لا علم ہے۔ احساس ذلت اور توہین سے اس کا سانولا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اس نے پھپھی کو فون کر دیا کہ وہ واپس آنا چاہتی ہے۔ 1 مہینہ وہیں ٹکی رہو، اگلے مہینے ڈاکٹرنی سے پھر چیک اپ کروانا ہے، اور اس نے جو دوائیاں دی ہیں وہ ٹائم سے کھانا۔ تو بچی تو نہیں جو میں بار بار بے شرم بن کر ایک ہی بات سمجھاؤں۔ پھپھی زینب نے اسے جھڑک دیا، اور شکر ہے کہ اس کی آزمائش طویل نہیں ہوئی۔ اگلے ماہ مثبت رپورٹ لے کر پھپھی زینب خوشی اسے ساتھ لیے گاؤں واپس آ گئی۔ اب ان کی بلا سے میر مکرم بیوی کے پاس بھٹکے یا نہ بھٹکے انہیں کیا فرق پڑتا تھا،
اور فرق تو زہرا بطول کو بھی نہ پڑتا تھا، لیکن اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب میر مکرم نے باقاعدگی سے اس کے پاس چکر لگانا شروع کر دیے تھے۔ کتنی کمزور ہو تم، اپنا خیال رکھا کرو، دودھ، فروٹ، جوس، جس چیز کا دل چاہے ملازموں سے کہہ کر فوراً منگوا لیا کرو۔ شہر سے کچھ منگوانا ہوا کرے تو مجھے بتایا کرو، میں آتے ہوئے لے آیا کروں گا۔ نرم لہجے میں بات کرتا ہوا کہ میر مکرم ہی تھا یا کوئی اور؟ زہرا نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بھی اس کی حیرت بھانپ گیا تھا۔ مجبوری ہے، میری خاندانی بیوی بننے کا اعزاز تمہیں حاصل ہے، میری نسل تم سے ہی چلنی ہے، تمہیں تمہارا نہیں اپنے ہونے والے بچے کا خیال ہے، کوئی خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں۔ زہرا نے پھر سر جھکا لیا تھا۔ 9 ماہ بعد اس کی کوکھ سے نور العین نے جنم لیا تو وہ کچھ متوحش ہو گئی۔ کچھ پھوپھی زینب نے ساری تیاری لڑکے کے لیے کر رکھی تھی، جیسے انہیں 101% یقین ہو کہ میر مکرم کے ہاں پہلوٹی کا بیٹا ہی پیدا ہوگا، مگر بچی کا سن کر پھوپھی زینب کا واقعی منہ بن گیا تھا۔ لیکن بچی کے ڈھیر سامان سے لدا میر مکرم شہر سے گاؤں آ پہنچا۔ وہ بیٹی کو گود میں لیے والہانہ پیار کر رہا تھا۔ زہرا کے دل میں سکون اتر گیا۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے متعلق قطعی اور حتمی اندازہ کیسے لگا سکتا ہے؟ اس کے دل میں میر مکرم کے لیے سارے گلے شکوے ختم ہو گئے تھے۔ بیٹی سے اس کا پیار دیکھ کر اس کی ماں کچھ چڑ گئی تھی۔ اس خاندان میں پہلی بہو کے پاس ہمیشہ پہلوٹی کا بیٹا ہوتا آیا ہے، جانے اس بار آگے کا فکر ہے؟ پھوپھی زینب منہ میں بڑبڑا کر رہ گئی۔ اچھا، تو کیا واقعی اس خاندان نے اللہ سے ایگریمنٹ طے کر رکھا ہے کہ ہمیشہ پہلوٹی کا بیٹا ہی ہوگا؟ ہو سکے تو اس ایگریمنٹ کے ایک کاپی مجھے بھی عنایت کر دیں۔ اس کی بھوری آنکھیں شرارتی انداز میں مسکرا رہی تھیں۔ مسکراہٹ دباتے ہوئے وہ ماں کو دیکھ رہا تھا اور زہرا اسے۔ شادی کے بعد اس نے پہلی بار دل میں تسلیم کیا کہ میر مکرم واقعی بلا کا خوبصورت ہے۔ تم نے اس کا کیا نام سوچا ہے؟ اس نے اچانک سے زہرا کی طرف دیکھا اور زہرا جو اسے ہی تک رہی تھی گڑبڑا کر رہ گئی۔ نور العین، میرے ذہن میں اپنی بیٹی کو دیکھ کر یہی نام آیا ہے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ زہرا سے پوچھ رہا تھا۔ زہرا نے دھیرے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ بس پھر آج سے ہی یہ ہم سب کی نور العین ہے، میری، زہرا کی اور ماں کی۔ اس نے بچی کو زینب کی گود میں دے دیا۔ بچی نہ تو پوری طرف مکرم پر پڑی تھی نہ ہی زہرا پر۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہی وہ میر مکرم جتنی خوبصورت تھی نہ ہی زہرا جیسی کم صورت، لیکن جیسی بھی تھی زینب کی پوتی تھی۔ گود میں آئی تو زینب نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہہ کر اس کی پیشانی پر لب رکھ دیے۔ نور العین میں میر مکرم کی جان تھی۔ پہلے 2 مہینے میں 1-2 بار گاؤں آتا تھا، اب ہفتے میں 2 چکر لگا لیتا۔ زہرا سے بھی اس کا رویہ قدرے بہتر ہو گیا تھا۔ نور العین کے حوالے سے دونوں ایک دوسرے کو مخاطب کر کے باتیں کر لیتے تھے۔ زہرا کو لگنے لگا تھا کہ وہ بھی چپکے اپنے بے پناہ وجیہہ شوہر کو چاہنے لگی ہے۔ اسے اس کا انتظار رہنے لگا اور زندگی بھی خوبصورت لگنے لگی۔ تب ایک دن میر مکرم نے نور العین کے ساتھ مل کر بلاکس کا گھر بناتے ہوئے سرسری سے لہجے میں زہرا کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ اگلے مہینے شہر میں دوسری شادی کر رہا ہے۔ زہرا نے کچھ کہنے کو لب کھولنا چاہا مگر پھر بند کر لیے۔ شاید غصے کے عالم میں اس نے نور العین کو مکرم کے پاس سے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا۔ وہ اس سے جھگڑنا چاہتی تھی، ابھی تو اس نے میر مکرم پر اپنا حق سمجھنا شروع کیا تھا۔ وہ میر مکرم کی بیٹی کی ماں تھی۔ کچھ عرصے بعد اس کے ہاں دوسری ڈیلیوری متوقع تھی۔ بیتاب پھوپھو زینب نے اس بار ڈاکٹرنی سے الٹرا ساؤنڈ رپورٹ کے ذریعے معلوم کر لیا تھا کہ اس بار نور العین کا بھائی آنے والا ہے۔ زہرا اسے وارث بھی دینے والی تھی۔ پھر اسے بیٹھے بٹھائے دوسری شادی کی کیا سوچی؟ شہر میں وہ جو کچھ بھی کرتا تھا زہرا نے کبھی بھی اس پر اعتراض تو نہ کیا تھا، پھر وہ اس پر سوتن کیوں لا رہا تھا؟ زہرا کے لب پھڑ پھڑا کر رہ گئے۔
کیونکہ میر مکرم نے اس کے قریب آ کر بہت نرمی سے اس کی گود سے نور العین کو لیتے ہوئے اس سے مخاطب کیا تھا۔ مجھے شوہروں سے سوال جواب کرنے والی بیویاں بالکل اچھی نہیں لگتیں زہرا بتول۔ زیادہ بولنے والی عورتیں مجھے کتنی بری لگتی ہیں یہ بات میں پہلے بھی کئی بار تمہیں بتا چکا ہوں، کئی بار۔ زہرا بتول کی آنکھوں میں شکوہ ابھرا۔ اس نے محض ایک بار یہ بات کہی تھی اور زہرا نے پلو سے باندھ لی تھی، پھر جانے کیوں آج وہ یہ بات بھول گئی۔ غلطی اس کی تھی، اس نے میر مکرم کو شوہر سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ وہ دونوں بھی اچھے میاں بیوی بن کر ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار ازدواجی زندگی گزار سکتے ہیں۔ وہ بھول گئی تھی کہ میر مکرم اور اس کا کوئی بھی جوڑ نہیں ہے۔ میر مکرم شادی کے کچھ دنوں بعد اپنی دوسری بیوی کو حویلی لے کر آیا تھا۔ وہ لڑکی واقعی اس کے جوڑ کی تھی، بے تحاشا حسین، بے تحاشا فیشنیبل اور بے تحاشا بطونی۔ پھوپھی زینب سے، میر مکرم سے، نور العین سے، حویلی کے ملازموں سے، حتیٰ کہ خود زہرا بتول سے بھی وہ خوب گپیں لگاتی۔ زہرا تو خیر اس کی باتیں سننے پر ہی اکتفا کرتی۔ وہ اس سے ایک بار بھی یہ بات نہ پوچھ پائی کہ کیا میر مکرم نے سہاگ رات اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ اسے زیادہ بولنے والی عورتیں اچھی نہیں لگتیں۔ خیر، حیرت انگیز طور پر زہرا کو فاریہ بری نہ لگی تھی۔ اس نے یہ حقیقت تسلیم کر لی تھی کہ میر مکرم پر اس کا کوئی حق نہیں۔ یہ میر مکرم کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ وہ ایک بے جوڑ رشتہ نبھا رہا تھا، ورنہ اسے لڑکیوں کی کیا کمی تھی۔ جب فاریہ جیسی حسین و جمیل لڑکی نے اس کی دوسری بیوی بننا قبول کر لیا تھا تو وہ پہلی شادی کے لیے بھی جس لڑکی کو منتخب کرتا وہ خوشی خوشی اس کی زندگی میں شامل ہو جاتی۔ زہرا کی خوشی کے لیے فقط یہی بات کافی تھی کہ میر مکرم اس کی کوکھ سے جنے بچوں پر جان چھڑکتا تھا۔ نور العین، اس کے بعد میر ثبت اور پھر میر شاہ زر، تینوں بچوں کی باپ میں اور باپ کی ان میں جان تھی۔ بیٹوں سے بھی وہ والہانہ پیار کرتا تھا، مگر جو حیثیت نور العین کی تھی وہ تو شاید اس کے دونوں بیٹوں کی بھی نہ تھی۔ زہرا کو لگتا کہ فقط اس معاملے میں میر مکرم اپنے مرحوم ماموں یعنی کہ زہرا کے باپ میر سجاول پر گیا ہے۔ وہ بیٹی کو بیٹوں سے بڑھ کر چاہتا تھا۔ پھوپھی زینب اور اس کے دوسرے سسرال والوں کی مرضی کے خلاف اس نے نور العین کو چھوٹی عمر میں بورڈنگ میں داخلہ دلوا دیا۔ وہ بیٹی کی پڑھائی پر کوئی سمجھوتا نہ کرنا چاہتا تھا۔ زہرا پر بیٹی کی جدائی بہت گراں گزرتی تھی، مگر اس کی بہتر تعلیم و تربیت کے لیے وہ میر مکرم کے کسی بھی فیصلے پر کوئی اعتراض نہ کرتی۔ نور العین ماں کی نسبت باپ سے زیادہ بے تکلف تھی۔ باپ ہنسی خوشی اس کی ہر فرمائش پوری کرتا تھا۔ نور العین کو باپ کی طرح گھڑ سواری کا شوق تھا۔ میر مکرم نے بیٹی کے خالص مردانہ شوق پر بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس نے اسے خود رائڈنگ سکھائی۔ باپ شکار پر جاتا تو میر ثبت اور میر شاہ زر کے ساتھ نور العین بھی باپ کے ہمراہ ہوتی۔ جب اس کی چھٹیاں ہوتیں تو وہ آدھی چھٹیاں ماں کے ساتھ گاؤں گزارتی تو باقی آدھی شہر میں میر مکرم اور فاریہ کے ساتھ۔ فاریہ شاید میر مکرم سے بہت پیار کرتی تھی، جب ہی اس کے تینوں بچے بھی اسے بہت پیارے تھے۔ وہ تینوں بہن بھائی زہرا کو ماں کہہ کر مخاطب کرتے اور فاریہ کو ممی کہتے۔ فاریہ زہرا بتول کو آپا کہتی تھی، نہ صرف آپا کہتی تھی بلکہ بڑی بہنوں والا مقام اور مرتبہ بھی دیتی تھی۔ وہ واقعی عجیب لڑکی تھی۔ شہر سے زہرا کے لیے ڈھیروں شاپنگ کر کے بھجواتی رہتی، جدید تراش خراش کے سوٹ، میک اپ کا ڈھیر سامان، ہینڈ بیگ، جوتے، غرض میر مکرم کے ہر چکر پر فاریہ زہرا کے لیے کچھ نہ کچھ بھجواتی رہتی۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ میں یہ سب استعمال نہیں کرتی تو کیوں بھجواتی ہو اتنا کچھ؟ میرے پاس تمہاری بھجوائی ہوئی چیزوں کا ڈھیر جمع ہو چکا ہے، پلیز آئندہ کچھ مت بھجوانا۔ زہرا نے ایک بار فون کر کے اسے منع ہی کر ڈالا۔ پلیز زہرا آپا، اپنے لیے نہیں تو میرے لیے اپنا خیال رکھا کریں۔ جو آپ کی میر مکرم ہے نا، یہ ایک عورت کے قابو میں آنے والے نہیں۔ جیسے جیسے موصوف کی عمر ڈھل رہی ہے، وجاہت بڑھتی جا رہی ہے، میں اکیلی کب تک ان کی چوکیداری کروں؟ سچ زہرا آپا، اب تھکنے لگی ہوں۔ اگر آپ بھی کمر کس کر میدان میں آ جائیں تو مجھے کچھ ریلیف ملے۔ یہاں شہر میں ایک سے بڑھ کر ایک بیوٹی سیلون موجود ہے،
عورتیں کچھ کی کچھ ہو کر نکلتی ہیں۔ میں اس بار آپ کو زبردستی اپنے ساتھ شہر لے کر آؤں گی۔ یقین کریں آپ میں اتنا چینج آ جائے گا کہ میر مکرم آپ کو پہچان ہی نہیں پائیں گے۔ وہ عجیب سوکن تھی جو شوہر کو اس کی پہلی بیوی کی طرف راغب کرنے کی کوشش میں ہلکان رہتی تھی۔ اس سب سے کیا حاصل فاریہ؟ زہرا مسکرائے بنا نہ رہ پائی۔ ارے واہ، آپ کو کچھ حاصل ہو نہ ہو مجھے تو ہوگا۔ آپ تو ازلی بے نیاز ہیں۔ اتنی آسانی سے میر مکرم کو میرے ساتھ شیئر کر لیا۔ میں تو ان کی زندگی میں کسی تیسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ہم دونوں کو مل کر اپنے شوہر کو قابو کرنا ہوگا زہرا آپا۔ وہ آپ کے اور میرے علاوہ کسی اور کی طرف نگاہ ہی نہ اٹھا پائیں۔ ہمیں مل کر یہ کوشش کرنی ہے۔ میر مکرم پر اعتبار نہیں تمہیں؟ زہرا کو تعجب ہوا۔ آپ کی اور میرے میر مکرم محبت کے تو لائق ہیں زہرا آپا، لیکن اعتبار کے ہرگز نہیں۔ محترم کتنے دل پھینک واقعہ ہوئے ہیں، حیرت ہے آپ کو اب تک اندازہ نہیں ہوا۔ فاریہ کچھ آزادگی سے بولی تھی اور وقت نے ثابت کر دیا کہ اس کے خدشے بے جا نہیں تھے۔ میر مکرم کی زندگی میں تیسری عورت شامل ہو گئی تھی۔ وہ ایک نجی ایئر لائن کی ہوسٹس تھی جو شوقیہ ماڈلنگ بھی کرتی تھی۔ حسن میں شاید فاریہ سے بھی بڑھ کر تھی، لیکن فاریہ حسب و نسب کے لحاظ سے میر مکرم سے کمتر نہ تھی، جبکہ یہ عورت تو شاید اس جگہ سے تعلق رکھتی تھی جس کا نام لینا بھی شرفہ گناہ تصور کرتے ہیں۔ اخباروں میں کئی دن تک میر مکرم اور اس ایئر ہوسٹس کے اسکینڈل کا چرچا رہا۔ میر مکرم اب اسمبلی کا ممبر اور قبیلے کا سردار تھا۔ وہ کوئی عام بندہ نہ تھا جو چوری چھپے کچھ بھی کرنا چاہے تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ اس نے حد المقدور کوشش کی تھی کہ میڈیا کی ان جھوٹی خبروں کو جھٹلاتا رہے، لیکن ایک ٹی وی چینل نے اس کے نکاح کی ویڈیو اپنے ذرائع سے حاصل کر کے آن ایئر کر دی۔ شاید اس کے پیچھے میر مکرم کی سیاسی مخالفین کی سر توڑ کوششیں تھیں۔ وہ الیکشن سے پہلے ہی اس کی کردار کشی کرنا چاہ رہے تھے، اور بات کہ میر مکرم نے اپنی آبائی نشست بھاری ووٹوں سے دوبارہ جیت لی تھی، لیکن وہ فاریہ کو منانے کے محاذ پر ہار گیا تھا۔ فاریہ اس کی زندگی سے نکل گئی تھی، حالانکہ میر مکرم نے اسے منانے کی سر توڑ کوششیں کر ڈالی تھیں۔ آخری کوشش کے طور پر وہ زہرا کو بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ تم ہی سمجھاؤ زہرا اسے، یہ میری محبت میں کہاں کمی محسوس کر رہی ہے؟ میں پہلے سے کہیں زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارتا ہوں۔ میری زندگی میں اس کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ برقرار ہے، پھر یہ کیوں مجھے چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر رہی ہے؟ کر نہیں رہی ہوں میر، کر چکی ہوں۔ کل میری نیو یارک کی فلائٹ ہے۔ میں اپنی ممی اور بھائی کے پاس امریکہ جا رہی ہوں، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ طلاق کے کاغذات مجھے وہیں بھجوا دینا، ورنہ میرے وکیل کی طرف سے تمہیں کھلا کا نوٹس مل جائے گا۔ فاریہ کا انداز بہت ہی سرد اور بے لچک تھا۔ میں جبھی سے شادی میری مجبوری بن گئی تھی فاریہ، وہ بہت ہی شاطر عورت ہے، پہلے خود میرے قریب آئی، پھر مجھے بدنام کرنے کے لیے قربت کے لمحات کے ثبوت اکٹھے کر لیے۔ یقین کرو میں بہت مجبور ہو گیا تھا۔ میں بھی مجبوری کے عالم میں ہی یہ فیصلہ کر رہی ہوں میر، میں تمہاری زندگی میں کسی اور کی شراکت برداشت نہیں کر سکتی۔ زہرا نے بھی تو تمہیں قبول کیا تھا فاریہ، ویسے تم زہرا کا دم بھرتے نہیں تھکتی، پھر اس معاملے میں زہرا سے سبق کیوں نہیں لیتی؟ اس کی طرح تم بھی اپنے دل میں کسی اور عورت کے لیے تھوڑی سی گنجائش پیدا کرو۔ زہرا بطول نے زندگی میں پہلی بار میر مکرم کو یوں کسی کی منت کرتے دیکھا تھا۔ وہ یہاں فاریہ کو سمجھانے آئی تھی، لیکن فاریہ اور میر مکرم کی گفتگو میں اس کی حیثیت خاموش تماشائی سے زیادہ نہ تھی۔ پلیز مکرم، مجھے زہرا آپا کے ساتھ کمپیئر مت کرو۔ تم خود جانتے ہو کہ تمہاری اور زہرا آپا کتنی بے جوڑ شادی تھی۔ تم نے مجھے اپنی زندگی میں کیوں شامل کیا؟ یہ بات ہر کسی کو آسانی سے سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن مجھ میں کیا کمی نکل آئی جس کی بنیاد بنا کر تم نے ایک بازاری عورت کو اپنی زندگی میں شامل کیا؟ فاریہ اس سے کٹیلے انداز میں مخاطب ہوئی تھی۔ میر مکرم نے تو جانے اس بات کا کیا جواب دیا تھا، مگر زہرا بطول اپنی کم مائیگی پر پانی پانی ہو گئی۔ بہت عرصے بعد اس نے میر مکرم اور اپنی بے جوڑ شادی کا تذکرہ سنا تھا۔ پھوپھی زینب کا کچھ عرصے پہلے انتقال ہو چکا تھا، وہی تھی ایک جو اس سے بیک وقت محبت بھی کرتی تھی اور تانے بھی دیتی رہتی تھی۔
اس کے بعد جیسے یہ ذکر تمام ہو گیا تھا۔ وہ میر مکرم کی خاندانی بیوی تھی، اس کے بچوں کی ماں تھی۔ اب اس کی طرف اٹھنے والی نگاہوں میں احترام ہوتا تھا، سب بہت عزت سے اس سے مخاطب ہوتے۔ بے شک یہ عزت اور مرتبہ اسے میر مکرم کی بیوی ہونے کی وجہ سے حاصل تھا، بھلے سے وہ اس کے جوڑ کی نہ تھی۔ وہ اپنی موجودہ حیثیت پر بہت مطمئن تھی، لیکن اب اچانک سے فاریہ کی بات سن کر اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ فاریہ سے بھی اس کے چہرے کے تاثرات چھپے نہ رہ پائے۔ آئی ایم سوری زہرا آپا، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہ تھا۔ اس نے شدید پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے زہرا کے ہاتھ تھام کر معذرت کی۔ وہ واقعی میں ایک اچھی لڑکی تھی۔ زہرا کو گزرے برسوں میں اس سے بے تحاشا محبت ہو گئی تھی، اور اب بھی بیچاری بلا وجہ شرمندہ ہو گئی تھی، حالانکہ اس نے جو کہا تھا وہ سچ ہی تو تھا۔ نورالعین، سبت اور شاہزر تینوں تمہارے جانے کے فیصلے سے بہت ڈسٹرب ہیں فاریہ، پلیز ان کی خاطر رک جاؤ۔ زہرا نے اسے دل کی گہرائیوں سے روکنا چاہا تھا۔ فاریہ نے بے بسی سے اپنے لب کچل ڈالے۔ میر نے مجھے ماں بننے کا اعزاز نہیں دیا زہرا آپا، لیکن خدا گواہ ہے کہ میں نے اپنی ممتا اسی کے بچوں پر لٹائی ہے۔ میں انہیں اتنا ہی مس کروں گی جتنا کہ کوئی ماں اپنے بچوں کو کرتی ہے، لیکن اگر انہوں نے میری کوکھ سے بھی جنم لیا ہوتا تو میرا فیصلہ بدل نہ سکتا۔ ایک ہرجائی کے ساتھ زندگی بسر کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا، مگر میرے لیے یہ ناممکن ہے۔ فاریہ کے انداز میں قطعی لچک نہ تھی، اور وہ واقعی میر مکرم کی زندگی سے دور چلی گئی۔ زہرا بطول اس عجیب و غریب مزاج اور عادتوں والی لڑکی کو تنہائی میں مسلسل یاد کیے جاتی۔ گزشتہ زندگی سے متعلق یادیں اور سوچیں ہی اب اس کی تنہائی کی رفیق تھیں۔ بچے بڑے ہو گئے تھے اور بے تحاشا مصروف بھی۔ ماں کو دن میں ایک بار ضرور ٹیلی فون کرتے، اس سے پیار کا اظہار کرتے اور اپنا خیال رکھنے کی تلقین بھی۔ وہ بشاش لہجے میں بچوں کو تسلی کراتی رہتی، لیکن بات ختم ہونے کے بعد وہ پہلے سے زیادہ دل گرفتہ ہو جاتی۔ اس کے اعصاب تنہائی برداشت کرتے کرتے تھکنے لگے تھے۔ پھر میر مکرم اپنی تیسری بیوی کا بچہ زہرا بطول کو سپرد کرنے آ گیا۔ میں نے اسے فارغ کر دیا ہے، بہت پیسہ دے کر اس سے جان چھڑوانی پڑی، لیکن شکر ہے ہمیشہ کے لیے وہ دفع ہو گئی۔ پیپر سائن کروا لیے ہیں، زندگی بھر بچے پر کوئی حق نہ جتا سکے گی۔ مسئلہ بچے کا ہے، کیا میں تم سے یہ امید رکھوں کہ تم اسے پال لو گی زہرا؟ میر مکرم اس سے بہت آس سے پوچھ رہا تھا، اور وہ اس سے یہ کبھی یہ بھی نہ پوچھ سکی کہ اگر خاندانی بیوی کے علاوہ کسی اور سے بچہ پیدا کروانا ہی تھا تو پھر اس بیچاری فاریہ کا کیا قصور تھا۔ لیکن شاید یہ میر مکرم کا نہیں، قدرت کا فیصلہ تھا۔ انسان جتنے بھی بڑے بول لے، خدائی فیصلوں کے آگے بے بس ہوتا ہے۔ ایک بازاری عورت میر مکرم کے بچے کو جنم دے کر ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے رخصت ہو چکی تھی۔ بچے کے نین نقش بالکل میر مکرم کے چرائے تھے، ورنہ ہو سکتا ہے زہرا بطول کسی شک میں گرفتار ہو کر بچے کی پرورش کا اقرار نہ کرتی، لیکن وہ ننھا میر کلکاریاں مارتا ہوا بار بار زہرا کی جانب لپک رہا تھا۔ شاید اس نے پہلی نگاہ میں ہی زہرا کو ماں کے روپ میں قبول کر لیا تھا۔ زہرا نے بھی اسے سینے سے لگا لیا۔ اس کی تنہائیوں کو ایک رفیق مل گیا۔ تینوں بچے بڑے ہو چکے تھے اور اپنی پڑھائیوں کی وجہ سے دور رہتے تھے۔ وہ ممتا کے خزانے میر بلند بخت پر لٹانے لگی۔ میر مکرم کی اب بھی وہی روٹین تھی، مہینے میں ایک بار وہ گاؤں کا چکر لگا کر اپنا فرض ادا کر دیتا۔ ہاں، جن دنوں نورالعین چھٹیوں میں گاؤں آئی ہوتی، میر مکرم ہر ویکنڈ اس کے ساتھ گزارتا۔ وہ جیسا مرضی سہی، مگر بہت اچھا باپ تھا۔ خصوصاً نورالعین میں اس کی جان تھی۔ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن نورالعین، ماں کی پیاری، باپ کی لاڈلی، اور اب وہ وقت قریب آیا جاتا تھا کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو دوسرے کے سپرد کر دیا جائے۔ نورالعین کی پڑھائی تقریباً مکمل ہو چکی تھی، اس کے لیے دھڑا دھڑ رشتے آ رہے تھے۔ میر مکرم کی ذاتی خواہش تھی کہ نورالعین کا رشتہ اس کے چچا زاد بھائی کے بیٹے سے طے ہو جائے۔ میر تیمور بلا کا خوبصورت تھا، بے تحاشا تعلیم یافتہ اور قابل،
और अपने बाप का इकलौता वारिस। जब मीर तैमूर के बाप ने मीर मुकर्रम से नूरुलैन का रिश्ता मांगा तो मीर मुकर्रम ने महज रस्मी तौर पर सोचने की मोहलत मांगी थी और एक बार नूरुलैन की रजामंदी पूछकर मीर अकबर को हाँ करने वाला था, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर नूरुलैन ने बाप की बात सुनते ही दो टोक इनकार कर दिया। मुझे तैमूर बहुत पसंद है बेटा, और मेरा ख्याल था कि तुम भी उसे पसंद करती होगी। तुम दोनों एक ज़माने में क्लास फेलो भी रहे हो और तुम दोनों में तो अच्छी खासी दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग भी है। मीर मुकर्रम ने नूरुलैन का इनकार सुनकर हैरत का इजहार किया। मुझे लाइफ पार्टनर के तौर पर मीर मुकर्रम हरगिज़ पसंद नहीं बाबा। आपने मेरी रजामंदी जानने के लिए मुझे फ़ोन किया। मैं इस रिश्ते पर रजामंद नहीं। मैंने आपको आगाह कर दिया, और सच्ची बात तो ये है कि जब तक मेरी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं होती मैं शादी का टॉपिक डिस्कस तक नहीं करना चाहती। नूरुलैन ने बाप को संजीदगी से बाबर करवा दिया था। मीर मुकर्रम ये जवाब सुनकर उलझ कर रह गया। उसने नूरुलैन से मज़ीद कुछ पूछने की बजाय ज़हरा से पूछने को तरजीह दी। मैंने नूरुलैन पर रवायती बापों की तरह कोई रोक टोक नहीं की, और वो तभी मुझे बाप से बढ़कर अपना दोस्त समझती है। आज तक उसने ज़िंदगी का हर मामला मुझसे बेतकल्लुफ़ी से डिस्कस किया है, लेकिन आज उसका जवाब सुनकर उलझ गया हूँ। उसने मीर तैमूर जैसे शानदार शख्स के लिए इनकार कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नूरुलैन की ज़िंदगी में कोई और शख्स दाखिल हो गया और मैं इससे बेखबर हूँ। तुम तो उसकी माँ हो, और बेटियाँ ऐसी बातें माँओं से आसानी से कर लेती हैं। क्या तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कि नूरुलैन के इनकार के पीछे क्या वजह हो सकती है? मीर मुकर्रम ने पुरसोच निगाहें ज़हरा बतूल के चेहरे पर गाड़ते हुए सवाल किया। मेरा नहीं ख्याल कि नूरुलैन किसी को पसंद करती है। अगर ऐसा होता तो शायद वो सबसे पहले आपसे ही डिस्कस करती। वो कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। ज़हरा ने रसानियत से जवाब दिया। फिर मीर तैमूर जैसे आइडियल बंदे को ठुकराने की क्या वजह हो सकती है? मैं तो मीर अकबर को हाँ करने ही वाला था। नूरुलैन के जवाब ने तो मुझे परेशान करके रख दिया। मीर मुकर्रम ने अपनी पेशानी मसलते हुए परेशानी का इजहार किया। हैरत है, आप बेटी की शादी को लेकर इतना परेशान हो रहे हैं। मेरा तो ख्याल था कि आप अपनी चौथी शादी के चक्रों में हैं। बेटी की शादी की तरफ आपकी तवज्जो मुझे मबजूल करवानी पड़ेगी। ना चाहते हुए भी ज़हरा का लहजा इस्तेहज़ाया हो गया था। मीडिया में आजकल मीर मुकर्रम और एक खातून पार्लियामेंटेरियन के अफेयर्स के चर्चे थे। अगरचे दोनों तरफ से पुरजोर तरदीद की जा रही थी, मगर मीडिया वाले शोर मचा रहे थे कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। ज़हरा बतूल ने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के 24 बरसों में पहली बार मीर मुकर्रम की सरगर्मियों पर तंज करने की हिम्मत की थी, और आज भी ये हिम्मत उसे महंगी पड़ गई। मीर मुकर्रम ने तीखे तेवरों से उसे देखा, फिर छोटे छोटे कदम उठाता ऐन उसके सामने आ रुका। चंद लम्हे खामोशी के सिरके ज़हरा को अपना सांस सीने में अटकता महसूस हुआ। वो क्यों भूल गई थी कि मीर मुकर्रम को बोलती हुई औरत कितनी बुरी लगती है। शायद जवान होते बच्चों का ज़म था जिसने उसे ये जुर्रत बख्शी कि वो मीर मुकर्रम के ताज़ा अफेयर पर तंज कर गई। मीर मुकर्रम ने उसका सर्द होता हाथ पकड़ा और उसे ले जाकर आईने के सामने खड़ा किया। ज़हरा ने कुछ सहमी हुई सवालिया निगाहें आईने में मौजूद दूसरे अक्स पर गाड़ी। मेरी ज़िंदगी में बहुत सी औरतें आईं और गईं, लेकिन मैंने तुम्हें मुस्तकिल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए रखा। इस बात पर तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए। ज़रा आईने में अपनी सूरत देखो और मेरी बर्दाश्त की दाद दो कि मैंने इतने बरस ये बेजोड़ बंधन कितनी कामयाबी से निभाया है। वो कटीले अंदाज में उससे मुखातिब था। ज़हरा ने बेसाख्ता निगाहें चुरा लीं। मीर मुकर्रम ने उसे उसकी औकात याद दिला दी थी। वो ज़रा देर पहले की हुई बात पर दिल ही दिल में खुद को कोसने लगी। बहरहाल मैं तुमसे ये कहने आया था कि इस बार जब नूरुलैन घर आए तो उससे खुलकर बात करना। अगर वो किसी को पसंद करती है तो बगैर झिझके मुझे उसके बारे में बताए। मैं उसकी पसंद को देखे बगैर रद्द नहीं करूँगा, लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं तो उसे तैमूर के लिए राज़ी करने की कोशिश करना। वो बहुत अच्छा लड़का है।
मैं ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने देना चाहता। मीर मुकर्रम ने संजीदगी से ज़हरा से कहा। वो इस बार बहस सर हिलाकर रह गई। फिर चंद दिनों बाद नूरुलैन गांव आई। ज़हरा ने मौका पाते ही उससे ये बात छेड़ी। नूरुलैन माँ की बात सुनकर कहका लगाकर हंस पड़ी। मैं अगर किसी को पसंद करूँगी तो डंकी की चोट पर उसका ऐलान भी करूँगी माँ। बाय द वे, आपके जहन में ये अछूता ख्याल कैसे आया? फिर तुमने अपने बाबा को मीर तैमूर के लिए इनकार क्यों किया? तुम्हारे बाबा को तुम्हारे लिए मीर तैमूर बहुत पसंद है नूर। प्लीज़ माँ, कोई और बात करें। ये बताएं कि मैंने पिछली बार सबत के हाथ आपके लिए जो बुक्स भिजवाई थी, आपने पढ़ ली? कैसी लगी आपको? नूरुलैन ने बुक रैक में किताबें तरतीब देते हुए ज़हरा को मुखातिब किया। वो दोनों इस वक्त स्टडी रूम में मौजूद थीं। स्टडी रूम बेडरूम की मलहक था। परसों पहले मीर मुकर्रम के मशवरे पर ज़हरा ने यहाँ अपना बेडरूम शिफ्ट किया था। अब भी उसका ज़्यादा वक्त इसी स्टडी रूम में गुजरता था। नन्ना मीर बुलंदबख्त भी माँ की ममता से पूरा हक वसूल करके बोर्डिंग सुधार चुका था। एक ज़माने में मीर तैमूर और तुम्हारी अच्छी खासी दोस्ती थी नूर। हमारा ख्याल था कि तुम इस रिश्ते पर फ़ौरन रजामंदी ज़ाहिर करोगी। ज़हरा ने नूरुलैन के मौजू बदलने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए फिर अपना सवाल दोहराया। और वही वक्त था जब मीर मुकर्रम भी नूरुलैन से मिलने ज़हरा के बेडरूम में दाखिल हुआ था। ज़हरा की आवाज़ सुनकर वो ठिठक कर रुक गया। बेटी का जवाब जानने के लिए फितरी तजस्सुस ने उसे वहीं दम साधे खड़े रहने पर मजबूर कर दिया। प्लीज़ माँ, आइंदा मेरे सामने मीर तैमूर का नाम मत लीजिएगा। आप क्या चाहती हैं? आपकी और बाबा की तारीख फिर से दोहराई जाए? आप लोग सारी उम्र एक बेजोड़ बंधन में बंधे रहे और अब मैं भी वैसी ही ज़िंदगी गुजारूं? नहीं माँ, ये मेरे बस की बात नहीं। नूरुलैन से मज़ीद ज़ब्त ना हो सका था, सो उसने ज़हरा को इनकार की साफ वजह बता दी। ज़हरा ने गुज़श्ता 24 बरसों में मीर मुकर्रम और अपने बेजोड़ रिश्ते के मुतल्लिक बहुत लोगों से ताना सुना था, लेकिन उसे आज से पहले किसी के मुंह से ये बात सुनकर इतनी तकलीफ़ नहीं हुई थी। बेटी के मुंह से ये बात सुनकर उसे यूँ लगा जैसे किसी ने उसके वजूद के परचखे उड़ा दिए हैं। चंद लम्हे लगे थे उसे खुद को संभालने में। फिर माँ की ममता दूसरे तमाम जज्बात पर हावी आ गई। उसकी बेटी क्यों खुद को मीर तैमूर के जोड़ का नहीं समझ रही थी? वो माँ से अपना मवाजना किस लिए कर रही थी? बेशक मीर तैमूर बहुत वजीहा शख्स था, उसकी खूबसूरती से कोई इनकार न कर सकता था और उसकी नूरुलैन खूबसूरती में मीर तैमूर का मुकाबला नहीं कर सकती थी, लेकिन वो ज़हरा बतूल जैसी कम सूरत भी न थी। फिर उसे खुद को संवारने का ढंग आता था और सबसे बढ़कर ये कि वो मीर मुकर्रम की इकलौती बेटी थी। उसके बाप का साया उसके सर पर मौजूद था। उसकी शख्सियत का एतमाद और तमकीनियत मुकाबिल को ज़ेर कर देने की सलाहियत रखता था। इतनी छोटी उम्र में मीर मुकर्रम की बेटी के लिए रिश्तों की लाइन लग चुकी थी। फिर वो क्यों अपनी बदनसीब माँ से अपना मवाजना कर रही थी? ज़हरा बेटी को समझाए बिना ना रह पाई। देखो बेटा, मुझे यह हकीकत तस्लीम है कि मीर मुकर्रम और मेरा वाकई कोई जोड़ना था। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था कि मुझे अपनी ज़ात पे बेतहाशा एतमाद था, लेकिन मेरे बाप के साथ ही मेरा एतमाद भी रुखसत हो गया था। फिर एक एहसान के तौर पर तुम्हारी दादी ने मुझे अपने लायक फ़ाइक और खूबरू बेटे की ज़िंदगी में शामिल किया। बग़ैर चाह के किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बनने के बाद मैं सारी उम्र एक अजीब से पछतावे और एहसास नदामत में मुब्तला रही हूँ। लेकिन तुम अपना मवाजना मुझसे हरगिज़ मत करो। नूरुलैन और ज़हरा बतूल में बहुत फ़र्क है बेटा। तुम्हारी तालीम और तुम्हारे पस मंज़र ने तुम्हारी शख्सियत में जो खूबसूरती और निखार पैदा किया है, तुम्हारी माँ इससे महरूम थी। बेशक मीर तैमूर बहुत डैशिंग और स्मार्ट है, लेकिन मेरी पुरएतमाद सी नूर भी किसी से कम तो नहीं। और सबसे बढ़कर ये कि मीर अकबर ने तैमूर की खुद की ख्वाहिश का जिक्र करते हुए उसके लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। तुम्हारा और तैमूर का रिश्ता क्यों बेजोड़ होने लगा? तुम किसी की चाह पर उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनोगी। मेरी तरह ज़बरदस्ती किसी के सर पर मुसल्लत नहीं की जाओगी। ये वहम जहन से झटक दो कि तैमूर तुम्हें अपने जोड़ का तसव्वुर नहीं करेगा।
زہرا نے بہت پیار سے بیٹی کو سمجھایا۔ نورالعین چند لمحوں تک خاموشی سے ماں کو تکتی رہی، پھر ماں کے قریب آ کر اس نے زہرا کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیے۔ زہرا نے حیرت سے بیٹی کو دیکھا۔ آپ نے میری بات سے بالکل غلط نتیجہ اخذ کیا ہے ماں۔ میں بھلا کیوں خود کو میر تیمور سے کمتر سمجھنے لگی؟ مجھے یہ رشتہ اس لیے بے جوڑ نہیں لگا کہ میر تیمور مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اور میں اس کے قابل نہیں۔ در حقیقت وہ میرے قابل نہیں، بالکل ایسے ہی جس طرح بابا آپ کے قابل نہیں۔ آپ دونوں کے رشتے کو بے جوڑ قرار دیتے ہوئے خدا نخواستہ میرا مقصد ہرگز یہ نہ تھا کہ میں آپ کو بابا سے کمتر سمجھتی ہوں۔ میری ماں جیسی عورت تو پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ آپ کی ہمت ہے کہ آپ نے بابا جیسے بندے کے ساتھ زندگی کے اتنے برس بنا اف کیے گزار دیے۔ یو آر گریٹ ماں۔ نورالعین نے دوبارہ ماں کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ یہ اس کی جانب سے ماں کے لیے بے تحاشا محبت اور عقیدت کا اظہار تھا۔ زہرا چند لمحوں کے لیے کچھ بول ہی نہ پائی اور نورالعین کی بات سن کر باہر کھڑا میر مکرم بھی ساکت رہ گیا تھا۔ دوبارہ نورالعین کی آواز نے ہی اس سناٹے کو توڑا تھا۔ بابا جیسے بندے کے ساتھ آپ کی زندگی کتنی ادھوری، بے کیف اور بے معنی انداز میں گزری ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے شخص کا ساتھ نصیب ہو جاتا جو بھلے بابا جیسا خوبصورت نہ ہوتا مگر اجلے من کا ہوتا اور ظاہری خوبصورتی کی بجائے من کی خوبصورتی کو ترجیح دیتا، تو کسی ایسے شخص کی سنگت میں آپ ایک بھرپور خوشگوار ازدواجی زندگی بسر کرتی۔ بابا کے ساتھ تو آپ کی زندگی ضائع ہی ہوئی ہے، کوئی ایک مکمل خوشی آپ کا مقدر نہیں بنی۔ نورالعین بولے جا رہی تھی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو نور؟ اپنے باپ کے لیے کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے؟ کتنی محبت کرتے ہیں وہ تم سے۔ زہرا اسے ٹوکے بنا نہ رہ پائی۔ بات اچھے باپ کی نہیں ہو رہی ماں، بات جیون ساتھی کی ہو رہی ہے۔ بحیثیت باپ بابا مجھ سے جتنی محبت کرتے ہیں مجھے اس سے قطعاً انکار نہیں، اور میں خود بابا کو ٹوٹ کر چاہتی ہوں، لیکن یہ محبت فطری محبت ہے۔ میں ان سے بہت محبت تو کرتی ہوں مگر شاید ان کی عزت نہیں کر سکتی۔ بابا کا حوالہ میرے لیے کبھی بھی باعث فخر نہیں رہا۔ ان کی ہر جائی پن اور دل پھینک فطرت نے مجھے ہمیشہ دنیا کے سامنے خفت میں مبتلا کیا ہے، لیکن ایسے میں آپ کے تصور نے میرا اپنی ذات پر اعتماد بحال کیا ہے۔ میں اگر میر مکرم کی بیٹی ہوں تو زہرا بطول کی بھی تو بیٹی ہوں۔ آپ کے چہرے کا تقدس، آپ کے وجود کی پاکیزگی مجھے انجانے سے فخر میں مبتلا کرتی ہے۔ پورے خاندان میں آپ کی عمر کی ایک بھی ایسی عورت نہیں جو آپ جتنی تعلیم یافتہ ہو۔ آپ کی درس گاہ میں آج بھی آپ کا نام آپ کے قائم کیے ہوئے تعلیمی ریکارڈ کے ساتھ جلی حروف میں درج ہے۔ آپ کے سینے میں دنیا جہاں کی علم کے خزانے دفن ہیں۔ اس کے باوجود آپ اتنی نرم مزاج ہیں کہ آپ کی جگہ میں ہوتی نا ماں تو کب کی بابا کی زندگی سے نکل چکی ہوتی۔ کیا ملا آپ کو؟ ساری عمر یہ بے جوڑ بندھن نبھاتے آدھی ادھوری زندگی جیتے ہوئے۔ نورالعین آزادگی سے پوچھ رہی تھی۔ میری بیٹی کی اردو کتنی اچھی ہو گئی ہے۔ زہرا نے مسکراتے ہوئے موضوع بدلنا چاہا۔ نورالعین نے گہری نگاہوں سے ماں کو دیکھا مگر چپ ہو گئی۔ بہرحال آپ بابا کو میر تیمور کے لیے میرا انکار پہنچا دیں۔ انکار تو خیر میں نے انہیں کر ہی دیا تھا، لیکن میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھ سے اس انکار کی وجہ پوچھیں۔ انفیکٹ میں بابا سے بہت محبت کرتی ہوں اور انہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد نورالعین نے زہرا کو دھیمے لہجے میں مخاطب کیا۔ اس سارے قصے میں مجھے میر تیمور کا قصور اب تک سمجھ میں نہیں آیا بیٹا۔ زہرا نے قدرے بے چارگی سے پوچھا۔ اوہ اماں، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ تیمور رشتے میں بابا کا بھتیجا ہے اور مزاج اور عادتوں کے لحاظ سے پورا کا پورا بابا پر گیا ہے۔ وہ اتنی جلدی لباس نہیں بدلتا جتنی جلدی گرل فرینڈز بدلتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہے، بہت عزت، احترام اور محبت سے مجھے اپنی خاندانی بیوی بنانا چاہتا ہے، اور یقیناً شادی کے بعد بھی وہ مجھ سے ایسا سلوک روا نہیں رکھے گا جیسا بابا نے آپ کے ساتھ رکھا۔ وہ مجھے اپنی زندگی میں پوری اہمیت دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ماضی کی عادتیں بھی بدل لے، ایک محبت کرنے والے وفادار شوہر کا روپ بھی دھار لے،
لیکن اس کا ماضی میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں۔ میں کسی شکی مزاج بیوی کی طرح ساری عمر اس کی پہرہ داری نہیں کر سکتی۔ اور پھر جب میں نے اپنی زندگی بالکل شفاف انداز میں گزاری ہے، ہر طرح کی آزادی ملنے کے باوجود کبھی بھی اپنی لمٹ کو کراس نہیں کیا، تو مجھے جیون ساتھی بھی ایسا ہی ملنا چاہیے جس کا ماضی بے داغ اور مستقبل یقینی طور پر شفاف ہو۔ نور العین نے بات سمٹتے ہوئے کہا۔ بیڈ روم میں دم سادھے کھڑے میر مکرم کے سامنے ایک ہی راستہ بچا تھا کہ وہ جس طرح دبے پاؤں بیڈ روم میں داخل ہوا تھا اسی طرح واپس پلٹ جائے۔ اس نے اگلے کئی روز زہرا کا سامنا کرنے سے گریز کیا کہ جانے وہ بیٹی کا انکار کن لفظوں میں اس تک پہنچاتی۔ اس نے زہرا کو نور العین سے جواب لینے کی ذمہ داری سونپی تھی اور زہرا نے اسے نور العین کے جواب سے آگاہ کرنا ہی تھا۔ جس وقت زہرا نے اسے تنہا پا کر یہ موضوع چھیڑا، میر مکرم کو عجیب سی خفت نے آن گھیرا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر زہرا بیٹی کے خیالات بالکل ویسے ہی اس تک پہنچا دیتی ہے تو وہ اسے زوردار انداز میں جھڑکتے ہوئے بات مکمل نہیں کرنے دے گا۔ مگر زہرا بتول نے صرف اتنا ہی کہا کہ تیمور ذرا الگ مزاج کا ہے، نور کے خیال میں دونوں کی ذہنی ہم آہنگی ممکن نہیں۔ اور میر مکرم نے زندگی میں پہلی بار سوچا کہ واقعی اس کا اور زہرا بتول کا کوئی جوڑ نہ تھا، وہ زہرا بتول کے قابل نہ تھا۔ ختم شد۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔